السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت عمار بن یاسر جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، وہ جب ایمان لائے تو قریش نے ان کا کیا حال کیا، کیا کیا ان کو تکالیف دیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر ایذائیں دیں کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لیٹے رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تو آپ ان کے لیے اس طرح آگ سے فرمایا کرتے تھے، یعنی اے آگ تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا تھا، کیونکہ وہ ابو جہل کی باندی تھیں، ان کی لونڈی تھیں، اور یہاں تک کہ ان کے ناف کے نیچے نیزہ مار دیا جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلے یہ شہادت سے سرفراز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار کو طیب و مطیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ 37 ہجری میں 93 برس کی عمر پا کر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اور امیر معاویہ کی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئی، اور آپ کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں ہوئی۔ آپ علی بن ابی طالب کی طرف سے لڑے اور معاویہ بن ابی سفیان کی فوجوں کے مد مقابل تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ عمار بن یاسر جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایت کی بنا پر اس وقت تک 30 اصحاب سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر گو ایک بیار و مددگار غریب الوطن تھے، دنیاوی وجاہت اور طاقت بھی ان کو حاصل نہ تھی، اور سب سے زیادہ ان کی والدہ حضرت سمیہ اس وقت تک بنی مخزوم کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئی تھیں، تاہم جوش ایمان نے ایک دن سے زیادہ مخفی ہو کر رہنے نہ دیا۔ مشرکین نے ان کو اور ان کے خاندان کو ناچار و مجبور دیکھ کر سب سے زیادہ مشق ستم ان پر ڈھایا، طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، دہکتے ہوئے انگاروں سے انہیں جلایا جاتا اور گھنٹوں پانی میں غوطے دیے جاتے، لیکن جلوہ توحید نے کچھ ایسا ان پر اثر کر دیا تھا کہ ان تمام سختیوں کے باوجود ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے، اسلام سے انہیں پھیر نہ سکے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پر اپنے نیزے سے شہید کیا تھا، چنانچہ تاریخ اسلام کی یہ پہلی شہید خاتون تھیں، اور جو استقلال اور استقامت کے ساتھ راہ خدا میں واقع ہوئیں۔ ان کے والد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ بھی اسی اذیت میں جاں بحق ہوئے۔ ایک دفعہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے تو ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ تو ابراہیم کی طرح عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ اسی طرح جب ان کے گھر کی طرف سے گزرتے اور خاندان یاسر کو مبتلا مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے آل عمار، تمہیں بشارت ہو، جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت یاسر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گردش زمانہ کی شکایت کی۔ ارشاد رسول ہوا کہ صبر کرو، پھر دعا فرمائی، اے خدا آل یاسر کو بخش دے۔ ایک روز مشرکین نے ان کو پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ بالکل بدحواس ہو گئے، یہاں تک کہ
اس حالت میں ان جفاکاروں نے، ان ظالموں نے جو کچھ چاہا ان کی زبان سے اگلوا لیا اور اقرار کرا لیا۔ اس کے بعد کو اس مصیبت سے انہیں جب نجات ملی، تاہم غیرت انہیں ہوئی اور وہ بہت شرمندہ ہوئے، تو وہ دربار نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمار کیا خبر ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی بری خبر ہے۔ آج مجھے اس قدر تکلیف دی گئی، اتنی اذیت ملی کہ جب تک میں نے آپ کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں کلمات خیر استعمال نہ کیے، انہوں نے مجھے نہ چھوڑا۔ اب میرا کیا کر سکتا ہوں؟ میں بہت پریشان اور شرمندہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا دل کیا مطمئن ہے؟ اور سرور کائنات نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے پوچھ کر فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، اگر یہ پھر ایسا ہی کریں۔ اس کے بعد وہی قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے، مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو، جس سے جان بوجھ کر اقرار کرایا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ اس سے نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا قریش مسلمانوں کو اس قدر اذیت پہنچاتے تھے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائیں؟ بولے، خدا کی قسم ہاں، وہ ان کو مارتے تھے، بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف اور کمزوری سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی حالت میں جو کچھ چاہتے ضمیر کے خلاف ان سے اقرار کرا لیتے تھے۔ غرض حضرت عمار بھی ان مصائب میں گرفتار تھے۔ انہوں نے راہ خدا میں صبر و استقامت کے ساتھ بہت مصائب اور مظالم برداشت کیے، لیکن توحید سے وہ الگ نہ ہو سکے۔ کوئی تکلیف انہیں اس ایمان سے ہٹا نہ سکی، اور حالانکہ تپتی ہوئی ریت اور دہکتے انگارے سے ان کی پیٹھوں کو داغا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھی تکلیف جو تھی وہ انہیں ایمان کی روشنی سے دور نہ لے جا سکی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع کرائی گئی، تو حضرت عمار بن یاسر اینٹیں اور گارا لالا کر دیتے تھے، اور زبان پر ان کے رجس جاری تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے سر سے غبار اور گرد صاف کر کے فرمایا، افسوس عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر کو کی موت جو ہے وہ باغی گروہ کے ہاتھوں ہوئے گی اور وہ انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے سر پر اس قدر بوجھ لاد دیا کہ لوگ چلا اٹھے، آج عمار بن یاسر مر جائیں گے، آج یاسر مر جائیں گے۔ وہ اس سے پہلے بھی تکالیف اور بہت کی شکایات کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دی اور فرمایا، افسوس ابن سمیہ، تمہیں گروہ باغی قتل کر دے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی۔ ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور کے ساتھ چل رہی تھی، حضرت عمار بن یاسر دودھ کے چند گھونٹ حلق سے پیے اور بولے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے صف میں گھس گئے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملوں گا۔ کچھ ایسے عزم و استقلال سے حملہ آور ہوئے کہ جس طرف نکل کر جاتے تھے وہاں پر قتل ہی قتل کرتے جاتے، اور جس پر وار کیا وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا، اور واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، وہ خوف زدہ تھے کیونکہ یہ صحابی تھے۔
ایک دوسرے شامی نے آگے بڑھ کر ان کا عمار بن یاسر کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس طرح یہ باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ یہ تھے اصحاب رسول کہ جنہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی، لیکن وہ اسلام پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اسلام پر قائم رہنے اور تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔